ہم تو ہمیں ذرا ایک فرشتے کی تمہیں سنا دوں، انسان کی تو چھوڑو لیکن فرشتے کی میں تمہیں سنا دوں تو پتہ چلے گا۔ اللہ اللہ، حسین پاک کا بچپنا، چھوٹے سے بچے، سیدہ فاطمہ نماز پڑھنے لگی، فرمانے لگی این الحسن والحسین، میرے دونوں شہزادے کا، میرے لاڈلے کا، میرے پیارے کہاں ہے؟ اگر آپ نے عمل کر لیا اور آپ تک میری بات پہنچ گئی تو یہ میرا سب سے بڑا نذرانہ ہے، سب سے بڑا میرا نذرانہ یہی ہے۔ دنیا کی دولت ہاتھ پاؤں کو میل، تو مجھے کتنا دے دو گے؟ 10-20 لاکھ روپے دے دو گے، اس سے زیادہ تو نہیں، کتنے دن کھا لوں گا، لیکن اللہ کی رحمت کے یہاں سے جو نذرانہ ملے گا وہ دنیا کی مارکیٹ میں نہیں ملتا۔ میں چاہتا ہوں مجھے بھی وہ نذرانہ ملے اور آپ کو بھی ملے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو دینا تو یہاں اطمینان سے بیٹھیں گے، لیکن میں مسافہ بعد میں کروں گا، تھوڑی تقریر کرنے دو۔ ایک تو ٹائم ایسا کہ بڑا گھیر کے مجھے لانا پڑ رہا، لیکن کوئی نہ کوئی تو آتا۔ یہ فرقان بھائی، ان کی محبت ہے اور پوری کمیٹی والے آپ سب لوگوں کی، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے سے حسین اور حسن دونوں بھائی ہیں۔ ماں کا مسلح بچھ گیا نماز پڑھنے کے لیے، میری ماں بہنیں بھی اگر سنتی ہو تو وہ سن لے، ماں کا مسلح بچھو کَأَيْنَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ، میرے دونوں شہزادے کہاں پر ہے؟ کہا یہاں پر ماں موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ نے نیت باندھ لی، مسلح پر کھڑی ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، بچپنا تھا، باہر کو نکل گئے، گھر سے باہر نکلتے چلے گئے۔ اللہ اللہ، ایک فرشتے نے دیکھا نبی کے نواسے جو نبی کے کاندھے پہ سوار ہوتے ہیں، آج پیدل جا رہے ہیں۔ جو نبی سجدہ کرے، اگر یہ نواسا پیٹھ پہ بیٹھ جائے تو نبی سجدے کو لمبا کر لے، آج یہی نواسا پیدل جا رہا۔ جو نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھے، حسین بچپن میں گر پڑے تو نبی جمعے کا خطبہ چھوڑ کے حسین کو اٹھانے دوڑ پڑے۔ اللہ اللہ، وہی حسین جا رہا، فرشتہ پیچھے پیچھے چلنے لگا، حفاظت کے لیے چلنے لگا، اگر کوئی تکلیف پہنچانا چاہے گا تو میں روک لوں گا۔ فرشتے نے اپنی ڈیوٹی چھوڑی، حسن حسین کے ساتھ چلنے لگا۔ اللہ اللہ، وہ مدینے کی گلیاں بہت زیادہ گرمی پڑا کرتی تھی، جب تک بستی میں رہے بچہ وہ فرشتہ برابر میں چلتا رہا۔ جیسے ہی جنگل میں کو چلے، حسین کا پاؤں دور گرم ریت میں گرم ہونے لگا، فرشتہ اپنا پر بچھانے لگا، فرشتے نے پر بچھا دیے، حسن حسین دونوں چلتے چلے جا رہے، فرشتے نے روکا نہیں، دونوں بچوں کی مرضی پہ چل دیے۔ اللہ اللہ، فرشتہ پر بچھاتے جا رہا، دونوں بچے چل رہے۔ اب جیسے ہی حسین کو پسینہ آنے لگا، حسین کی پیشانی پہ پسینہ آیا، فرشتے نے چھتری کی جگہ اپنا پر لگا لیا، لگانے کے بعد چلتے چلے گئے، جنگل میں پہنچے، دونوں بچوں کو فرشتے نے گود میں لے لیا، بچے لیٹ گئے، فرشتہ نیچے پر بچھائے، ایک پر سے چھتری لگائے، دوسرے پر سے ہوا کرنے لگا۔ اس لیے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے کرتا ہوں، جو حسین کا دوست وہ میرا دوست، جو حسین کا دشمن وہ میرا دشمن ہے۔ وہ فرشتہ ہوا کر رہا، کرتا چلا جا رہا، اتنے میں سیدہ فاطمہ کی نماز پوری ہو گئی۔ فاطمہ آواز دینے لگی این الحسن والحسین تعالی الیہ، دونوں میرے شہزادے کہاں ہیں، آ کر کے میرے سینے سے لگ جائے۔ نعرہ تکبیر۔ کیونکہ ماں کی ممتا رہتی تھی، ماں کا پیار رہتا تھا، نماز کے بعد دم کیا کرتی تھی،
اللہ اللہ آواز دیا تو حسین بھی نہیں، حسن بھی نہیں، کہاں ہے میرے بچے؟ این غابا، کا غائب ہو گئے، لیس بموجود فی ھذا المکان، موجود نہیں ہے اس مکان میں، جگہ پر کہاں چلے گئے؟ دونوں بچے نہیں ہیں۔ فاطمہ مصلی سے اٹھی گھر میں دیکھ رہی ہے، نہیں ملی۔ فاطمہ پریشان ہو گئی، میرے لال کہاں چلے گئے؟ فاطمہ پریشان، فاطمہ پریشان ہے، بے قرار ہے، گھر ہی گھر میں گھوم رہی ہے، میرے شہزادے کہاں گئے؟ اتنے میں حضرت علی آ گئے۔ فاطمہ کیوں پریشان ہو؟ فاطمہ نے علی کے سینے پہ سر رکھا، کہنے لگی او میرے شوہر، او میرے سرتاج، دونوں بچے غائب ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، میں بہت پریشان ہوں، میرا دل پریشان ہے، اے میرے سرتاج میرے دونوں بچوں کو لا دو، گھنٹوں ہو گئے میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے، میں نے ان کو چوما نہیں ہے۔ ارے یہ ماں بے قرار تھی، ماں پریشان تھی۔ حضرت علی کہنے لگے او میری بیوی پریشان مت ہو، میں ابھی ڈھونڈ کر کے لے آتا ہوں۔ ایک گھنٹہ تقریباً تلاش کرتے رہے لیکن حسن حسین دونوں نہیں ملے۔ اتنے میں میرے نبی آ گئے۔ ارے یہ فاطمہ بیٹی ہے میرے نبی کی، اپنے باپ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے لٹک جاتی ہے اور کہتی ہیں ابا جان بہت دیر ہو گئی، میرے دونوں شہزادے نہیں ہیں، میرے دونوں لاڈلے نہیں ہیں، اے ابا جان کہاں چلے گئے ہیں؟ پتہ نہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ اپنی بیٹی اپنے باپ کے سینے سے لگ کے رو رہی ہے، گردن میں ہاتھ ڈال کے لٹکی پڑی ہے۔ ارے بیٹی کتنا پیار کرتی ہے اپنی اولاد سے، بیٹا کتنا پیار کرتا ہے اپنے باپ سے، اور بیٹی اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ اللہ اللہ، اتنے میں حضرت علی آ جاتے ہیں۔ علی کیا ہوا؟ فاطمہ نے پوچھا علی کیا ہوا؟ علی کہنے لگے دونوں بچے نہیں ملے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اللہ اللہ، فاطمہ اور پریشان ہو گئی، میرے لال کہاں چلے گئے، میرے لاڈلے کہاں چلے گئے؟ فاطمہ کا دل بے قرار ہو گیا، آنکھوں سے آنسو نکلنے والے تھے۔ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا اور بھیجنے کے بعد کہا جبریل جاؤ، جا کر کے پیغمبر کو بتا دو، جا کر کے محمد کو بتا دو، جا کر کے رسول کو بتا دو، جا کر کے میرے پیارے کو بتا دو، اے پیارے تو پیارے آپ کے دونوں نواسے کہیں نہیں ہے، ایک فرشتے کی حفاظت میں ہے۔ حضرت جبریل آ جاتے ہیں، جیسے ہی قریب آئے اب فاطمہ وہاں پہ موجود ہے۔ حضرت جبریل دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اہل بیت کا گھرانہ بغیر اجازت گھر میں داخل نہیں ہو رہے، اب کیا کریں؟ جبریل اجازت چاہ رہے، تبھی تو استاد زمن اعلی حضرت کے بھائی بولے بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، نہ جانے اور قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، اور قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ حضرت جبریل کو اجازت مل گئی، وہ کہنے لگے آقا آپ کے نواسے وہاں پر ہے، میرے نبی بھی چل پڑے، حضرت علی بھی چل پڑے، اور حضرت جبریل آگے آگے جا رہے۔ جب دیکھا تو وہاں پر ایک فرشتہ محبت سے ہوا کر رہا تھا، میرے نانا نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا مولا حضرت حسین کا صدقہ دے دے، مولا حسین کا صدقہ نصیب فرما دے۔ خدا کی قسم دونوں بچوں کو لے کر کے چلے آئے، جیسے ہی آئے فاطمہ نے پوچھا کیا ہوا، جب پوری بات بتا دی تو فاطمہ کہنے لگی او آقا، او میرے ابا جان، او سارے نبیوں کے سردار، میرے حسین کا صدقہ اس فرشتے کو کیا ملا؟ تو حضرت جبریل نے بتایا آقا اس فرشتے کے اللہ تعالیٰ نے 27 درجات اور آگے فرما دیے۔ یہ حسین کا صدقہ، اگر ہمیں اور آپ کو حسین کا صدقہ مل جائے تو خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے۔ آج
لیکن ہم نے کھلواڑ کر لیا، ہمارے حالات خراب۔ جو اللہ نے ہمیں اتنی اتنی عظیم شخصیتیں دی ہیں تو وہی ہم نے غنڈہ گردی شروع کر دی۔ جہاں پر دنیا کے ڈاکٹر فیل، جہاں پہ دنیا کے حکیم فیل، اس بیماری کا علاج کہیں نہیں، اللہ کے ولی کے مزار پہ جاؤ، خاک چاٹ لو تو بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن آج 2-2 لاکھ روپے چندہ کرنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد اللہ کے ولیوں کے مزار پہ غنڈہ گردی شروع کر دی۔ قوالیوں کے نام پر کوئی شیخ چلی کو بلا رہا ہے، کوئی لیڈیز قوال کو بلا رہا ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائی، ارے وہ ولیوں کا مزار، وہ اللہ والے جہاں پر اگر چور آ جائے تو ولی ہو جائے۔ ہماری بگڑی بنے ہمیں اللہ نے وہ اپنے دوست عطا فرمائے، لیکن ہمارے کارنامے یہ ہیں، ہمارے کارنامے یہ کہ کوئی شیخ چلی کو بلا رہا ہے، کوئی لیڈیز قوال کو بلا رہا ہے۔ بولو کیا اسی چیز کا نام عرس ہے؟ ارے اگر عذاب نہیں اترے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ میں تمہیں بتا دوں، یزیدیوں کے کارنامے ایسے تھے، خدا کی قسم، ایک طرف ان کے ہاتھ میں قرآن ہے تو دوسری طرف ان کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا۔ ارے وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، یزیدی جو تھے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ ایک طرف ان کے ہاتھ میں قرآن ہے، دوسری طرف دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ غلط کام کر رہے تھے۔ ایک طرف ہاتھ میں قرآن ہے، کوئی ڈھول کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، گھروں میں شرابیں پی جا رہی ہے، گھروں میں ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ یہی تک نہیں ہے، ایک یزیدی ہے، اپنے پیسے کی بنا پر روپیوں کی بدولت 7 عورتوں کو خرید لیتا ہے، اپنی بیٹھک میں ان کے کپڑے اتروا کر کے ننگا ناچ نچا رہا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، جانوروں جیسا ان کا جسم چاٹ رہا ہے، وہ شراب اس کے اوپر لوٹ رہی ہے اور وہ ننگا تھا یاشی کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، ایک عورت اٹھتی ہے، شراب کے مٹکے سے پیالہ لیتی ہے اور پیالہ لینے کے بعد اپنے اوپر لوٹتی ہے، کپڑا بالکل نہیں پہنی ہے، اپنے اوپر لوٹنے کے بعد یزیدی کی گود میں جا کر کے گر جاتی ہے۔ وہ یزیدی اس کی طرف کو توجہ کرنے لگتا ہے، لیکن ایک عورت جس کے ہاتھوں سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، جس کا شرابی بدن ہے، وہ عورت آگے بڑھتی ہے، قرآن پاک کو اٹھا لیتی ہے، اس یزیدی کے گھر سے قرآن کو اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے بعد قرآن کو اپنے جسم پہ لگاتی ہے، شراب کے قطرے قرآن سے پوچھتی ہے اور شراب کے مٹکے پر قرآن رکھ دیتی ہے۔ ایسے عالم میں زمین کانپ جاتی ہے، آسمان کانپ جاتا ہے۔ حسین پاک کو پتا چلا تو نبی کے روزے پر آ کر کے رو رو کر کے گڑگڑانے لگتے ہیں، کہتے ہیں نانا جان میری سماج میں بہت عزت ہے، نانا جان مدینے میں مجھے لوگ کاندھوں پہ بٹھاتے ہیں، نانا جان لوگ میرے ہاتھ چوما کرتے ہیں، نانا جان لوگ مجھے برکت کے لیے لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ قرآن جو ہمارے گھر میں نازل ہوا، وہ دین اور اسلام جو آپ لے کر کے آئے تھے، نانا جان آج اس کے ساتھ بہت سلوکی ہو رہی ہے، آج دین لٹا جا رہا ہے، آج اسلام نیچے جا رہا ہے، آج قرآن کی توہین ہو رہی ہے۔ نانا جان ارے میں جب تک زندہ ہوں، ارے آپ ظاہری دنیا میں نہیں ہے لیکن آپ کا حسین زندہ ہے نانا جان، اگر اس اسلام کو، اگر اس قرآن کو، اگر اس دین کو ہمارے بچوں کی ضرورت پڑے گی نانا جان تو ہمارے بچے اسی لیے ہیں، اگر ہمارے جوانوں کی ضرورت پڑے گی تو ہمارے جوان اسی لیے ہے، لیکن ہم اس میں برگلانے، اس میں کمی ہونے نہیں دیں گے۔ او نوجوانوں ذرا سوچو، آج محرم کا چاند دکھائی دیتا ہے تو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ڈھول کا ڈنکا آ جاتا ہے، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ڈھول آ جاتا ہے، ہمارے بچے ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا تمہارے بچے حسین کے بچوں سے اچھے ہیں؟ کیا تمہارے بچے حسین کے بچوں سے زیادہ اچھے ہیں؟ ذرا مجھے بتاؤ۔ ارے حسین کے بچے کربلا میں گئے تھے، اپنی گردنیں کٹائی
لائی اس لیے تاکہ ڈھول بند ہو جائے، تاکہ شراب ختم ہو جائے، تاکہ اسلام نکھر کے سامنے آ جائے، تاکہ لوگ بدنامی نہ کرے۔ ذرا مجھے بتاؤ، ان بچوں نے اپنی لاشوں کو گھوڑوں کے نیچے دے دیا تھا۔ ارے 6 مہینے کا بچہ جس کا نام علی اصغر ہے، حسین پاک کی گود میں ہے، اللہ اللہ، حسین پاک کی گود میں ہے، لیکن جب تیر حلقوم میں لگا، اس چھوٹے سے بچے حلقوم کو چیرتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ ارے یہ بچوں کی شہادت کیوں ہوئی ہے؟ تم سوچ رہے ہوگے کہ بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے۔ حسین نے ہر قدم پہ تمہیں سبق دیا تھا، اگر تم مجھ سے محبت کرنے والے ہو، اگر تم حسینی ہو، تو اپنے بچوں کو میرے بچوں کے قدم پہ قدم چلانا ہوگا۔ ارے تمہیں میرے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ بولو، ارے حسین کے بچے کربلا میں شہید ہو رہے، لیکن آج ہمارے گھروں میں ڈھول بج رہا ہے، محرم نچا نچا کر کے کدا کدا کر کے ڈھول بجا رہے، ارے اس محرم کو ڈھول کے ساتھ نکال رہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے ڈھول بجانا حسینیوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ڈھول بجانا یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ میں بھائی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں رسول پاک کا واسطہ، تمہیں حسین پاک کا واسطہ، کسرول والوں اگر میری اس بات کو غلط ثابت کر دو تو چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے میں توبہ کروں گا۔ بولو ذرا بتاؤ، اگر ڈھول بجانا اچھا کام ہوتا تو کیا حسین کے بیٹے ڈھول نہیں بجاتے؟ امام زین العابدین ڈھول نہیں بجاتے؟ اللہ اللہ، دوسرے سال جب حسین پاک جس سال شہید ہوئے، اس سے دوسرے سال میں سنو، ایک صحابی رسول ہے، وہ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے گئے، ایک نقاب پوش ہے، یعنی چہرے پہ کپڑا ڈالے ہیں، اور اللہ کے گھر کا غلاف پکڑ کے رو رہے، ایسی رونے کی آواز آ رہی ہے، کہہ رہے مولا پوری دنیا میں جتنے تیرے بندے ہیں، سارے بندوں سے سب سے بڑا گناہگار میں ہوں مولا۔ اے پروردگار، جتنے تیرے درخت ہیں، سارے درختوں کے پتوں سے زیادہ میرے گناہ ہے مولا۔ اے مولا تو مجھے معاف کر دے۔ ارے وہ اتنا رو رہے تھے، سناٹا چھا گیا، سارے لوگوں پہ سناٹا چھا گیا۔ ارے کون ایسا رونے والا ہے جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے؟ اے مولا، جو دین میں خرافاتیں ہو رہی ہے، اسلام میں خرافاتیں ہو رہی ہے، اے مولا اس کو مٹا دے۔ صحابی رسول کا بیان ہے، انہوں نے کہا میں تو گھنٹوں روتا رہا لیکن مجھ سے دیکھا نہیں گیا، جب دیکھا نہیں گیا تو میں نے سوچا رے اس دیکھنے والے کا، اس رونے والے کا ذرا چہرہ تو دیکھ لوں یہ کیسا ہے۔ تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں، جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حسین کا بیٹا امام زین العابدین تھا۔ حسین کا بیٹا زین العابدین رو رو کر کے کہہ رہا تھا، مولا تو نے میرے خاندان کی قربانی قبول کر لی ہے، اے مولا اسلام میں